السلام کو لے کر حلیمہ پہنچی. شوہر نے کہا حلیمہ اونٹنی کا دودھ تو لیا جائے. کہا میرے شوہر میں اس محمد کو ذرا کھلا رہی ہوں. سبحان اللہ، کیا قسمت ہوگی. میں محمد کو کھلا رہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. میں انہیں لولیاں دے رہی ہوں، کھلا رہی ہوں. میری طبیعت چاہتی ہے کہ اونٹنی کا دودھ آپ نکال لو اور میں اس کے بچے کے چہرے کو دیکھتی رہوں. سبحان اللہ. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے تھے نا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ بتا دیا رہا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نور سے جہاں نہیں. ارے یہی پھول خاص سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ جس میں دھواں نہیں. کہا اے میرے شوہر آپ دودھ نکال لیجئے. اور کوئی سوکھی کمزور لاغر بکریاں تھیں. اس کا شوہر جس برتن میں روز نکالتا تھا اسی برتن کو لے کے گیا. دودھ نکالا، برتن بھر گیا، دودھ باقی. کہا حلیمہ اللہ کا اٹھا لو، میں تو معصوم پیغمبر کو کھلا رہی ہوں. سبحان اللہ. دودھ کا برتن بھر کے رکھا. دوسرا اٹھایا، پھر دودھ نکالا. یہ لفظ ہی نہیں چل رہی ہے. پوری ترقی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر. اور حضرات یہ تو سرکار کا سراپا جسم مبارک ہے. جہاں سرکار کے غلاموں کے قدم پہنچے اللہ نے اس کی عزت اور آبرو میں اضافہ فرمایا. لہذا دوسرے برتن بھی بھر گئے. کہا اور لاؤ، کہا اٹھا لو، میں تو لوڑیاں دے رہی ہوں آمنہ کے لال کو، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر رہی ہوں. حضرات گھر کے سارے برتن بھر گئے، گھر کے سارے برتن بھر گئے اور سارے برتنوں میں دودھ آ گیا. حضرات اب آپ غور فرمائیے، آمنہ کے لال نے ذہن کو حاضر رکھیے. اس سے پہلے عورتیں آئی تھی، نبی نے کسی کو نہیں دیکھا. عورتیں آئی تھی، دودھ پلانے والی آئی تھی، کسی کو نبی نے نہیں دیکھا. آئی، دیکھا، اچھا یتیم ہے. ارے یہاں سے ملے گا کیا؟ یتیم ہے، مال ادھر کیا ملے گا، سرمایہ کیا ملے گا، ہم کیوں یتیم کو لے کے جائیں. آئی اور چلی بھی گئی. لیکن جب حلیمہ آئی تھی تو نبی نے چشمان مبارک کو کھولا بھی تھا اور نبی محترم نے مسکرا کر اپنے آنے والی دایا کا استقبال بھی فرمایا تھا اور اعلان کر دیا تھا حلیمہ تو اب آئی، ہم تو تیرے انتظار میں تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم تو تیرے انتظار میں تھے. رام بن کے غیور مسلمانوں، نبی پاک رحمت اللہ العالمین نے حلیمہ کی غربت کو دور کیا کہ نہیں؟ بڑے بڑے شہنشاہوں کے چراغ گل ہو گئے. آج ان کا پتہ نہیں ہے مگر حلیمہ کا پتہ. بڑے بڑے شہنشاہوں کے نام کے سکے چلے جھنڈے لگے، سکے چلے بھی جھنڈے لگے بھی، اور آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. حلیمہ تیرے پاس نہ فوج تھی، نہ لشکر تھا، نہ سپاہی تھے. حلیمہ کی غربت سے آواز آئے گی، نہ فوج تھی، نہ لشکر تھا، مگر میرے پاس آمنہ کا لال تھا. سبحان اللہ. ایک غریب عورت کو زندہ جاوید کر دیا. حضرات عالم یہ ہوا قبیلے کے اندر جس کی طبیعت خراب ہوتی بچے کو لے کر عورتیں آ جاتی. سبحان اللہ، آ جاتے ہیں. حلیمہ کے بچے سے ضربہ ہاتھ رکھوا دو، بیماری دور ہو جائے گی، بخار دور ہو جائے گا، مسئلہ دور ہو جائے گا، کام دور ہو جائے گی، نظر دور ہو جائے گی. آتے رہے ارے اس کے ہاتھ دھو کر پلا دو، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. حلیمہ سعدیہ نے کیا کیا تھا؟ آپ ہاتھ دھو کر اور پانی کو ایک گڑھے میں ڈال دیتی تھی. جو بھی آتا تھا کہا میرے بیٹے کا ہاتھ کا دھلا ہوا پانی ہے، اسی میں سے لے جاؤ، اللہ شفا دے گا. اور آتی تھی، بچے آتے تھے، مرد آتے تھے اور اسی پانی کو لے جاتے تھے، شفا پا جاتے تھے. حضرات ایک دن اور نبی گھر کا کام کاج کرنے میں اپنے
مدد کرنے میں، اپنی دودھ پلانے والی ماں کی مدد کرنے میں حضرات پیچھے نہیں رہتے تھے. اور رات دودھ پینے کے زمانے میں انصاف کرانا ہے. بائیں سائڈ کا دودھ پیتے تھے، بائیں سائڈ کا نہیں پیتے. اپنے دودھ شریک بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے. حلیمہ سعدیہ کے بیٹے لائے تو دنیا جس پیغمبر کے بچپن کا جواب نہیں، اس پیغمبر کے بڑھاپے کا عالم کیا ہو. حلیمہ سعدیہ کا ایک بیٹا جب آپ بڑے ہو گئے، تھوڑے بڑے ہوئے، حلیمہ سعدیہ کا بیٹا روتا ہوا آیا، کہنے لگا اماں غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہ وہ بکری جو سب سے زیادہ دودھ دیتی تھی جنگل کا شیر اسے اٹھا کے لے گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حلیمہ رونے لگی. یہاں تمہارا سوال. نبی محترم نے اپنی دودھ پلانے والی ماں کو جب دیکھا، اماں کیوں رو رہی ہے؟ کہا بیٹا وہ بکری جو سب سے زیادہ دودھ دیتی تھی اسے جنگل کا شیر اٹھا کے لے گیا، بھیڑیا اٹھا کے لے گیا. کہا اچھا اے ماں مت رو. سبحان اللہ. یہ نبی کی سیرت ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے. کہا بیٹا وہ بکری، کہا اماں بکری آئے گی. سبحان اللہ. بکری آئے گی بھی واپس آئے گی، مگر اے ماں تو مت رو. تیری آنکھ سے نکلنے والا آنسو محمد کے کلیجے پر پڑا. سبحان اللہ. خاموش کر دیا اور اپنے اس رضائی بھائی کو لے کر کہاں سے اٹھایا ہے جنگل کے شیر نے؟ کہ اس مقام سے، اس پہاڑی سے. آپ اس پہاڑی پہ کھڑے ہوئے معصوم بچپن کے ساتھ اور جنگل کے درندوں کو آواز لگائی. جنگل کے درندوں، ہماری ماں کی بکری واپس کر دو ورنہ. آج بھی بات ہے کہ ورنہ ہوگی، آج بھی ہے. دیکھو بھائی یہ کام کر دیے ورنہ دیکھ لوں گا. ایک صاحب کی شادی ہوئی، شوہر ذرا تھوڑا ٹھیک ٹھاک تھا اور اس نے اپنی بیوی پہ شروع میں دھون دبائی. بیوی آئی ہے گھر کا یہ کام کرو، اور نہیں کرو گے تو سن لو ورنہ. بستر جھاڑو، نہیں جھاڑا تو سن لو ورنہ. کپڑے دھو، نہیں دھوئے تو سن لو ورنہ. روٹی تازی بنا کے دو، نہیں دی تو سن لو ورنہ. اب یہ بیچاری دیہات کی رہنے والی، اس نے بڑے بڑے ہتھیاروں کا نام سنا تھا، ورنہ کا نام. یہ غریب سوچنے لگی کہ شاید یہ کوئی ہتھیار ہے، جیسے بندوق ہوتی ہے، ریوالور ہوتا ہے، یہ کوئی ہتھیار ہے. ورنہ غریب نے رات کو اٹھ کے اس کی جیبوں میں کی تلاش لی کہ ممکن ہے اس میں رکھا ہوا مل جائے، مگر یہ اسے نہیں ملا اور شوہر اسی سے دھون چلاتا رہا. دیکھ پانی گرم کرو، نہیں کیا تو ورنہ. بیچاری دیکھ کے صاف پانی بنا کے دیکھتی، رات کے بھر میں سو رہی ہے. اٹھ اور مجھے بھوک لگ رہی ہے، تازی روٹی پکا ورنہ. تو یہ سوچتی تھی پتہ نہیں کیا مصیبت ہے یہ ورنہ. سوکھ سوکھ کے چھوارا ہو پہنچی. میں نے جب ایک سہیلی نے پوچھا کیا کوئی پریشانی ہے؟ کہا نہیں. تب پھر تیرا حال کیا ہو؟ تو بڑی موٹی تازی تھی. اچھا عورتوں میں بڑی پریشانی ہو، کوئی عورت موٹی تازی ہو جا وہ بڑی پھول رہی ہے، اور دبلی ہو جا کہ بڑی دبلی ہو رہی ہے. یہ بھی ایک پریشانی ہے. اس کی سہیلی نے کہا بھائی صحیح بات بتا کیا ہے؟ کہنے لگی جی میرے شوہر کے پاس ایک ہتھیار ہے ورنہ نام کا. کہا دیکھا؟ کہا دیکھا تو نہیں. کہا پگلی یہ ورنہ ہتھیار نہیں ہے، بولی ہے. تو جسے ہتھیار سمجھ رہی ہے ہتھیار نہیں ہے، بولی ہے. کہا پھر کہ جب تو واپس جائے اور جب تیرا شوہر گئے پانی گرم کر ورنہ، تو تو سینہ ٹھوک کے کہنا کہ نہیں کروں گی پانی گرم، سن لے ورنہ. اور یہ پہنچ گیا، پہنچ گئے. شوہر نے وہی اپنی پرانی عادت کے مطابق
پانی گرم کرو ورنہ پانی گرم نہیں بننا، روٹی پکاؤ تازی بننا کا رات کی رکھی ہوئے کھاؤ ورنہ. اب ورنہ کیا آگے اسے بیچارے کو پتہ نہیں تھا ورنہ کیا، تو بولا چلو پھر باسی کھائے لیتا ہوں، چلو ٹھنڈے پانی سے کام چلائے لیتا ہوں. یہ ورنہ جو ہے بڑا خطرناک. نبی محترم نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کے اعلان کیا، اے جنگل کے درندوں، ہماری ماں کی بکری واپس کر دو ورنہ. زور سے محبت کے ساتھ بہت جلدی تبلیغ ختم ہونے والی ہے، شروع ہوئی ہے. بس اتنا اعلان سننا تھا. جنگل کا ایک شیر حضرت حلیمہ کی بکری لے کر واپس آ گئے، واپس لایا اور بکری آگے بڑھ کر رسول پاک کے قریب آئی. سبحان اللہ. اب اللہ کے رسول نے جو اس بکری سے فرمایا وہ تعریف نے اسے سینے میں محفوظ رکھا ہے. اور کیا فرمایا پیغمبر نے؟ فرماتے بکری ان شیروں نے ستایا تو نہیں ہے، ان درندوں نے پریشان تو نہیں کیا. عرض کرتی ہے آقا پہلے ہم ان شیروں سے بھیڑیوں سے ڈرتے تھے، لیکن آج تو عالم یہ تھا جنگل کے شیر مجھ سے ڈر رہے تھے. حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگل کے شیر کو اشارہ کیا. سبحان اللہ، اشارہ فرمایا ادھر آ گیا. جنگل کا شیر آ گیا، کہنے لگا بھئی یہ حرکت کیوں کی تم نے؟ ہماری ماں کی بکری پکڑ لی. کہا یا رسول اللہ یہ عداوت میں نہیں پکڑی تھی، محبت میں پکڑی تھی. محبت کیا؟ کہا یا رسول اللہ ایک جب آپ بکریوں کے ساتھ آتے تو ہم جھاڑیوں میں چھپ چھپ کر چہرہ رسول دیکھتے، مصطفیٰ جانے رحمت کا جلوہ دیکھتے، نور من نور اللہ کا جلوہ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سیراب کرتے تھے. 3 دن ہو گئے آمنہ کے لال کا جلوہ نہیں دیکھا تو ہم نے مشورہ کیا بھائی بلاؤ پیغمبر کو. سبحان اللہ، بلاؤ رحمت للعالمین کو، بلاؤ نبیوں کے امام کو، کیسے آئیں گے وہ؟ کہا حلیمہ ان کی ماں کی بکری پکڑ لو، بکری چھڑانے آئیں گے، بکری چھڑانے کا بہانہ ہوگا، اصل میں ہمارا نشانہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوگا. اس لیے ہم نے یا رسول اللہ یہ حرکت کی تھی، عداوت میں نہیں کی تھی، بلکہ اللہ کے محبوب کی محبت میں کی تھی. حضرات میں عرض کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو رسول پاک سے تھوڑا دوری رکھتے ہیں انہیں تھوڑا سا اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے. ہم اسی نبی کا یاد کلمہ پڑھتے ہیں، اسی نبی کو اپنا جیسا کہتے ہیں، اسی پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہتے ہیں، اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. اس کا اگر خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. معاذ اللہ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں. اور سنو ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی لڑائی وڑائی نہیں ہے، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہم تو رامبن آئے ضرور ہے، ہمارے یہ مغل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، شوکت بھائی بیٹھے ہوئے، یہ ہمارے میزبان بھی رہے ہیں الحمدللہ. بڑی محبتوں کے ساتھ انتظام اور اہتمام کیا تھا آپ نے، آج تک یاد ہے. اور تذکرہ چلتے رہتے ہیں اور دعائیں ہوتی رہتی ہیں اور انشاءاللہ ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. تو حضرات لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے، صرف ایک پیغام ہے. پیغام آپ اس رسول معظم کا جب کلمہ پڑھتے ہیں تو یار اس نبی کو بھی لاجواب مانو. جس پیغمبر پر نازل ہونے والا قرآن اپنے اندر ایک ایک لفظ ایک معجزہ رکھتا ہے، تو حضرات جب کتاب کا عالم یہ ہے تو صاحب کتاب کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ. اس لیے غور کرنا چاہیے. اس میں کوئی کسی کے الحمدللہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے علماء کی موجودگی ہے،
کسی پہ کوئی درد نہیں، تان و تشنی کا کوئی تیر نہیں، صرف پیغام محبت ہے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، ان کا کلمہ پڑھتے ہو، وہ شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، انہوں نے جو قانون اصول دیے ہیں اس پر عمل کرو۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کب اور کہاں سے؟ زور سے بول دیجیے سبحان اللہ۔ ارے یار سنی مسلمان میلاد منا رہے ہیں، یہ کہاں سے ہوئی بھائی؟ حضرت مولانا علی حسین صاحب نے صبح چندر کوٹ میں بتایا کہ سب سے پہلی میلاد قرآن میں موجود ہے، بظاہر تفسیر میں نہیں جاتا، سب سے پہلی میلاد اللہ نے پڑھی جس میں پڑھنے والا رب تھا اور سننے والے انبیاء و مرسلین تھے۔ اس کے بعد تمام روحوں کو جمع کیا، آدم پیغمبر سے لے کے لاش تک آنے والی، پھر ان سے بھی یہی فرمایا رب نے میرا محبوب آئے گا، میرا محبوب آئے گا، میرا محبوب، بولو تم ان کی مدد کرو گے، ان کا کلمہ پڑھو گے؟ سب نے کہا ہاں ہاں مولا۔ تو نبی کا ذکر کرنا، نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا یہ اللہ نے کیا، تو سب سے پہلی میلاد تو رب نے پڑھی ہے۔ میلاد پڑھنا سنت مصطفیٰ نہیں ہے، میلاد پڑھنا سنت کبریا ہے۔ یہ تو ہے، اللہ نے پڑھی ہم بھی پڑھ رہے، اللہ نے پڑھی ہم بھی پڑھ رہے، اللہ نے ذکر کیا ہم بھی کر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حدیث ساتھی آئیں، آپ نے چادر بچھا دی، سبحان اللہ، آپ نے اپنی کالی کمبل بچھا دی اور بچھا کر فرماتے ہیں اللہ کے رسول، اے میری ماں، اے دودھ پلانے والی ماں، ذرا میرے صحابیوں کو میرا بچپن سنا دے۔ سبحان اللہ، بچپن سنا دے۔ حلیمہ سعدیہ بچپن سنا رہی ہے، نبی سن رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، آج ان کے غلام ذکر کر رہے ہیں اور پیغمبر کے غلام سن رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ بھئی ایسے لوگ اسپیکر تو نہیں تھے، تو آپ بھی تو نہیں تھے، اس زمانے میں آپ بھی تو نہیں تھے، آپ بھی اسی دور میں آ جاتے۔ جب آپ اس دور میں آتے تو الحمدللہ آپ کو اسی انداز سے سننے مل جاتا۔ آج جس دور میں آپ آئے اس دور میں یہ آلات ہے تو اس لیے، لیکن ذکر تو وہی ہے بھائی، آلات بدلے ہوئے ہیں، ماحول بدلا ہوا ہے، لیکن ذکر تو مصطفیٰ کا ہی ہے اور زبان غلام مصطفیٰ کی ہے، سننے والے مشتاقان پیغمبر ہیں اور انشاءاللہ رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، ارے بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ الحمدللہ نبی پاک کا ذکر تو کل بھی تھا، آج بھی ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ حضرات ایک بات ہم اور پیغام کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد گفتگو ختم کر رہے ہیں۔ محبت کے ساتھ درود شریف اور پڑھ لیجیے، اللہ کے پیغمبر نے جو قانون دیے، بتاؤ مسلمانوں لاجواب ہے کہ نہیں؟ کافی رہ گئی وہ نبی پاک کے بچپن کی، اور کیونکہ ٹائم میں گنجائش اتنی نہیں ہے، ورنہ آپ پھر کبھی موقع ملے گا تو میں انشاءاللہ یہاں سے آگے کو آپ کو بتاؤں گا۔ اور فی الحال ایک پیغام عملی طور پر جس کی آج ہمارے سماج کو، معاشرے کو، قوم کو ضرورت ہے، وہ پیغام آپ تک پہنچا تاکہ نبی پاک کی میلاد سے ہم کچھ لے کر جائیں۔ میلاد پڑھ لیا، میلاد سن بھی لیا، اب اس پیغمبر کا ایک فرمان اور سن لیجئے اور انشاءاللہ اس فرمان پر کوشش کیجئے عمل ہو جائے۔ رام گڑھ کے غیور مسلمانوں، شہری کے غیور مسلمانوں، انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا انشاءاللہ۔ کسی نے کہا مردی نبی کیوں بنتے بھائی؟ 1,24,000 کم و بیش مردی نبی بنے، مردی رسول بنے،
کسی عورت کو نبوت و رسالت اللہ نے نہیں دی. یہ تو معاذ اللہ انسان نا انصافی ہو گئی. تو میں نے کہا نبوت و رسالت کی کنجی تیرے باپ کے پاس ہے یا خدا کی خدائی میں تو شریک ہے؟ اشتراک پہ بیٹھ جا, دھرنے پہ بیٹھ جا کہ اللہ تو نے عورت کو نبوت کیوں نہیں دی, رسالت کیوں نہیں دی. اللہ جانتا تھا کہ مجھے کسے نبوت دینی ہے, کسے رسالت دینی ہے, کسے فروز بنانا ہے, کسے کتب بنانا, کسے ابدال بنانا, کسے ولی بنانا ہے, کسے صدیق بنانا ہے, کسے عمر بنانا, کسے عثمان غنی بنانا, کس کو مولا علی بنانا ہے, کسے سید نور الدین نورانی بنانا ہے. اب اشتراک پہ تو بیٹھ جا, دھرنے پہ بیٹھ جا, دھرنا دیتے دیتے مر جائے گا. اور جب اللہ کو جلال اگر آ گیا تو اب ابیلوں کا لشکر آ کر تباہ و برباد کر جائے گا. حضرات جواب سنیے, اللہ نے عورت کو نبوت اور رسالت کا تاج نہیں پہنایا, مگر عورت کو نبی کی پرورش کے لیے ماں کی کوکھ بھی عطا فرمائی. بولو بولو بولو. ماں نبی ماں کی کوکھ میں پلا, ماں کا دودھ پیا, اور وہی پیغمبر فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. عورت کبھی ماں, کبھی بہن, کبھی بیٹی, تو بحیثیت ماں ایک اگر کوئی نبی ہے تو اس کے لیے ماں کا ادب و احترام ضروری ہے کہ نہیں؟ بولو مسلمان, ضروری ہے. ماں ہے. ایک دفعہ حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں, اللہ کے رسول نے اپنی مبارک کالی کملی بچھائی اور بچھا کر حلیمہ سعدیہ کو اس پہ بٹھایا, آپ ایک سیٹ پہ بیٹھ گئے اور کان میں باتیں کہیں, کان میں صحابہ اکرام نے نہیں پہچانا, پردے میں تھی. یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ ڈنڈا ٹیک کے آ رہی تھی. نبی پاک نے دیکھا تو اٹھے, ڈنڈا پکڑا, کالی کملی پہ بٹھایا اور پیغمبر نے کان میں باتیں کی. جب چلنے لگی تو درہم و دینار کی ایک تھیلی نبی محترم نے آنے والی بوڑھی کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد جب وہ چلی تو اللہ کے رسول پھر ساتھ ساتھ ہو لیے. جہاں آبادی ختم ہوئی, جنگل شروع ہوا, نبی پاک کھڑے ہو گئے اور دیکھو تو اشکوں کے قطرے, آنکھوں سے اشکوں کے قطرے جانے والی بوڑھی کی اور بوڑھی عورت کی محبت میں حضرات گرے اور آنے والی بوڑھی کی محبت کی نظر ہو گئی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم پہچان نہیں پائی تھی کون؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ تھی جن کا بچپن میں نے دودھ پیا تھا. اب جب دودھ پلانے والی ماں کی ممتا اور ادب و احترام کا عالم یہ ہے تو پھر جس کی کوکھ میں پلا ہو اس کا عالم کا. وہ پیغام میں دے رہا ہوں مراد آباد یو پی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ وصال کا وقت قریب آیا. وصال کا اس کی نبی کی بیٹی کی پیغام دے رہا ہوں, وقت میں کوئی اجازت نہیں ہے, پیغام دے رہا ہوں, اس میں سن لیجئے, گفتگو ختم ہو رہی ہے. نبی پاک کی چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا میری بہن بیٹی ماں اگر کہیں سن رہی ہو گفتگو کو بیٹھ کر اور یقینی طور پر سن رہی ہوں گی تو عمل کی کوشش کریں. خاتون جنت کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو خاتون جنت وصال کے وقت بھی عورتوں کو تعلیم دے رہی. سبحان اللہ. پورا گھر بھرا ہوا تھا اور تعلیم دے رہی تھی. تعلیم اللہ ایک ہے, اللہ کی عبادت کرو, ریاضت کرو, بندگی کرو, ایک ہم ہے. اب تو موت پہ فرشتے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں. تعلیم دے رہی تھی. اچانک آپ نے فرمایا تخلیہ
نبی کی شہزادی ہے، داخلیہ کمرہ خالی کر دو۔ جیسے اعلان ہوا ساری عورتیں باہر چلی گئیں اور خاتون جنت نے فرمایا نہیں یار ایسی کوئی کہ بات نہیں۔ ہمارے شوہر جناب مولا علی کو بلا لیجیے۔ خبر دی گئی آگے جناب مولا علی، آپ نے عرض کیا میرے شوہر، جملے نوٹ کیجئے، آپ نے عرض کیا میرے شوہر زندگی کا سفر آپ نے اور ہم نے ساتھ ساتھ طے کیا ہے، ممکن ہے اس سفر میں ہم سے کمی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو آپ کے بچوں کی تربیت میں، آپ کی خدمت میں، اے میرے شوہر اپنی مبارک زبان سے فرما دیجئے کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ کون بول رہی ہے؟ کون بول رہی ہے؟ نبی کی بیٹی۔ اور عالم یہ ہے جنتی عورتوں کی سردار، باہر سے دو ہی آئے ہیں۔ جتنی بھی جب عورتیں جنت میں ہوں گی سب کی سردار، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول نے جب فرمایا فاطمہ تم جنتی عورتوں کی سردار، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ حضرت مریم کا کیا ہوگا، میں حضرت آسیہ کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آسیہ اپنے دور کی عورتوں کی جنت کی سردار ہے، مریم اپنے دور کی عورتوں کی جنت کی سردار ہے، اور میری بیٹی آنے والی ساری عورتوں کی جنت کی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت اور دیکھو شوہر دیکھو تو ولیوں کا سردار، بیٹے دیکھو تو شہیدوں کے سردار، باپ دیکھو تو نبیوں کے سردار۔ نہ شہیدوں میں حسین کا جواب، نہ ولیوں میں مولا علی کا جواب، نہ عورتوں میں فاطمہ الزہرا کا جواب، اور نہ رسولوں میں امام الانبیاء رسول پاک کا جواب۔ باپ دیکھو تو لاجواب، بیٹے دیکھو تو لاجواب، شوہر دیکھو تو وہ لاجواب، اور خود اپنی ذات بھی لاجواب۔ سبحان اللہ۔ اور اپنے شوہر سے کیا بول رہی ہیں؟ اس دور میں تو عورت کو اگر ذرا سی چمک مل جائے تو نہ شوہر کی مانتی ہے، نہ باپ کی مانتی ہے، نہ بھائی کی مانتی ہے، مرضی ہوتی ہے تو پہلا شوہر چھوڑ کے دوسرا کر لیتی ہے۔ اور یہ سچی بات میں عرض کر رہا ہوں، ہماری بہن بیٹیوں کو چاہیے خاتون جنت کی سیرت پر عمل کریں اور سبق حاصل کریں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے اور اس کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا ہے، بڑے لٹ پڑیں گے فرشتوں کے۔ جناب خاتون جنت عرض کیا میرے شوہر آپ اپنی مبارک زبان سے فرما دیں کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ اس جملے میں دیکھ رہے ہیں کتنی وسعتیں ہیں۔ اگر اس جملے پر آدمی بولے کئی گھنٹے بول جائے، اے فاطمہ میں تجھ سے راضی ہوں، اتنا کہہ دیجئے۔ ایک بیوی بول رہی ہے اپنے شوہر سے، اور آپ نے دیکھا بیوی کی شان یہ ہے کہ جنتی اور اس کی سردار۔ جناب مولا علی نے فرمایا بیوی یہ جملہ بار بار تم ریپیٹ کر رہی ہو، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگی اب سے 6 مہینے پہلے بیٹھے اور 2-4 منٹ سن لو یار۔ بہن بیٹی کے ممکن ہے اگر گھر جا کے کسی بہن کو بیٹی کو بتاؤ گے تو ممکن ہے کام میں آ جائے، اور سنا تو ہے ہی۔ کام کی بات سن لیجئے، میں پیغام ضرور دیتا ہوں اپنی تقریر کے لائف میں، اور وہ دے رہا ہوں اور بہت سنجیدگی کے ساتھ ہلکے ہلکے بول کے دے رہا ہوں تاکہ کام نہ آئے۔ عورت کا سماج میں وہی حصہ ہے بنانے میں جو ہمارا رابطہ۔ اس لیے اگر عورت گھر کا وزیر داخلہ اگر صحیح ہے، وزیر داخلہ صحیح ہے تو سمجھ لو آپ وزیر خارجہ ہیں۔ وزیر داخلہ گڑبڑ ہے تو حالات گڑبڑ ہو جائیں گے۔ عورت گھر کی وزیر داخلہ ہے، فرماتے بات بار بار سننا میں راضی ہوں، یہ کہہ دیجیے بجا
کہ آپ کو معلوم ہے 6 مہینے پہلے نبیوں کے امام اس دنیا سے جا رہے تھے اور میں بیٹھی ہوئی تھی. مجھ سے کہا فاطمہ فکر مت کر، مت رو، سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی میرے دل کا ٹکڑا فاطمہ تو زہرا تو ہے. سبحان اللہ. صفت علیہ وسائل اللہ. اگر خاتون جنت کہتی ہیں کہ میں نبی پاک کی مثال کے موقع پر جتنا روئی ہوں، اگر رات پر دن کے اجالے پر اگر وہ رونا تکلیفیں ڈال دی جاتی تو دن جو تھا رات میں بدل جاتا. مختصر انداز میں جناب خاتون جنت نے کہا کہ اس وجہ سے ہمارے نبی پاک نے فرمایا تھا بیٹی میں جا رہا ہوں اور تو آ رہی ہے، مگر یہ بیٹی اس حالت میں آنا کہ تیرا شوہر تجھ سے راضی ہو. اگر ناراض ہے تو یہ مت سمجھنا نبیوں کے امام کی بیٹی ہے. جب تک شوہر راضی نہیں ہوگا نبیوں کا امام بھی راضی نہیں ہوگا. اس بات پہ یار اگر عمل کرا لے آدمی مالدار ہے ٹھیک ہے، اللہ اور عطا فرمائے، غریب ہے اللہ غربت کو دور فرمائے، لیکن گھر میں کنٹرول کیجئے. اور جب انشاءاللہ کنٹرول ہوگا ان ہیروئنوں کی زندگی دے کر آپ کو کچھ نہیں مل سکتا. جن کی زندگی ہے جب انہیں کچھ نہیں ملا ان کی تاریخ پڑھیے، ہسٹری پڑھیے. ایک عورت کہیں کہ شوہر کر کے چھوڑ چکی ہے، ان کی ہسٹری پڑھیے. میں بمبئی جاتا ہوں، بمبئی کے لوگ مجھے بتاتے خاتون جنت کی سیرت پڑھوائیے، عمل کرائیے، انشاءاللہ ہماری بہن بیٹی کی گود میں اگر حسین نہیں آ سکتا تو کم سے کم غلام حسین کا غلام. سبحان اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، ضرورت اسی بات کی ہے اگر آپ اچھے صاحب ایمان مسلمان، اچھے مسلمان ہیں، اچھے انسان ہیں تو گھر کے ماحول کو پاکیزگی دیں، نمازوں کی پابندی کرائیں، علماء سے قریب